ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک ہوتا ہے اعلان، یہ اعلان نہیں ہے، یہ جو ہے وہ گزارش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ کی توفیق سے ہم نے یہاں وری روڈ پہ ایک مرکز کی جو ہے وہ تعمیر شروع کی تھی، تو وہاں کچھ دینی جو تعلیمات ہیں، یہ جو تبلیغ کا سلسلہ ہے، اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ محافل کا انعقاد ہمارے معاشرے کی بڑی ضرورت ہے، تو وہاں ہم نے سالانہ محفل پاک کا اہتمام کیا اس بدھ شریف کو۔ یہ جو بدھ شریف آئے گا 22 نومبر بروز بدھ شریف، صبح 9 بجے تقریباً انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا نماز ظہر تک۔ اس میں ہم نے بلائی ہے جو ہستی، وہ مصر سے تشریف لا رہے ہیں، جامعۃ الازہر شریف ہے مصر، بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے وہ خطیب بھی ہیں، جمعہ شریف جامعۃ الازہر میں وہی پڑھاتے ہیں، اور سابق اس مدرسے کے رئیس ہیں حضرت شیخ عبد الفتاح عبد الغنی۔ پوری دنیا میں ان کے تبلیغی دورے ہوتے ہیں، تصوف میں بڑی ہی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں دل میں ہماری جو دل کی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں نا، کہ ہم نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہمارا دل ستھرا نہیں، تو دلوں کے اوپر ان کا ایک بڑا جو ہے وہ عبور ہے دلوں کے اوپر محنت کا، وہ تشریف لا رہے ہیں بروز بدھ شریف۔ تو یہ اعلان نہ سمجھیں، یہ دعوت سمجھیں، اس میں آپ نے ضرور جو ہے وہ شریک ہونا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی کسی جگہ پر 2 گھڑیاں بھی گزارتا ہے نا کسی جگہ پر، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے لیے اور ہمارے سیالکوٹ کے لیے بالخصوص یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس طرح کی ہستی جو ہے وہ ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں تشریف لا رہی ہے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں وہ مراکش میں، پھر ہندوستان میں، اور پھر انڈونیشیا میں، پوری دنیا میں تقریباً وہ تبلیغی دورے کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ان کا ٹائم لیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم مقامی علماء کو، اپنے ملک کے علماء کو تو سنتے رہتے ہیں، امت کو جو عالمی مسائل کا سامنا ہے اس کے لیے بھی کچھ علماء کو بلایا جائے۔ تو وہ ایک تو اس نشست میں حاضر ہوں گے، اور دوسری اس سے جو بڑی آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، جو آنے والا جمعہ شریف ہے، ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں آج جمعہ، آنے والا جو جمعہ شریف کا خطبہ ہے وہ بھی حضرت شیخ صاحب ہی یہاں پہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو ان کے لیے، ان کی زیارت کے لیے اور ان کے واعظ و نصیحت کے لیے آپ نے وقت پر تشریف لانا ہے۔ تو میں نے 3-4 ماہ پہلے ان کی بارگاہ میں گزارش کی ہوئی تھی، اور میں یہاں وہ بچے بیٹھے ہوئے وہ نہیں تھے مان رہے آنے کے لیے، ذرا ہمارے ملک کی جو سیکورٹی کے حالات ہیں، ان دنوں کچھ دھماکے بھی ہوئے ادھر بلوچستان والی سائڈ پہ، تو مجھے کہنے لگے جناب کہ وہ آپ کے ملک کے حالات نہیں اچھے، تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ تو یہاں یہ عمیر صاحب بیٹھے ہوئے، ہم داتا صاحب حاضر تھے، تو میں نے داتا صاحب عرض کی جناب میں نے عرضی ڈالی ہوئی ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ تو میری عادت ہے کہ وہ موبائل میرے گاڑی میں تھے، تو جیسے ہم حاضری پیش کر کے گاڑی میں آئے ہیں، یہ عمیر صاحب سے پوچھیں تو ان کے میسج آئے ہوئے تھے کہ جناب آپ پروگرام رکھیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بڑے عظیم ہستی ہیں وہ، تو اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ انسان یہ بزنس اور یہ مزدوریاں اور یہ ساری زندگی انسان کرتا رہتا ہے، لیکن 2-4 گھڑیاں جب اللہ والوں کی مجلس میں انسان بیٹھے، یہ بڑی قسمت سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ان کا جو اگلا جمعہ شریف ہے وہ 1 بجے ٹھیک ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ ایک تو آپ وقت پر تشریف لائیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک ترجمان ہیں جنہوں نے پھر ان کا ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے۔ تو جمعہ میں بھی آپ وقت پر تشریف لائیں، اس محفل پاک میں بھی آپ وقت پر تشریف لائیں۔ یہ باہر اس اشتہار لگے ہوئے ہیں، آپ نے ایڈریس جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے۔ تو میں آپ کا بالخصوص جمعہ شریف کی شرکت کے حوالے سے بھی اور وہاں محفل پاک میں شرکت کے حوالے سے آپ کی حاضری کا مشکور رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی جو سعادتیں ہیں ان کی مجلس کی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔